اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. اللہم صل علی فاطمۃ وابیہا وبالہا وبنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک. ہماری اس مختصر گفتگو کا عنوان ہے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی کے مختلف مراحل. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام پیغمبر اکرم ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 30 برس چھوٹے تھے. حضور اکرم کی ولادت عام الفیل میں ہے، یعنی اس سال کے جس سال ابرہہ نے ہاتھیوں پر بیٹھ کر خانہ کعبہ کو ڈھانے کی غرض سے مکہ پر حملے کا ارادہ کیا تھا. اس سے 30 برس بعد امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے. آپ کی ولادت خانہ کعبہ میں ہے. اس کے بعد جب آپ 10 برس کے تھے تو پیغمبر اکرم ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 برس کی تھی، اور اس کیفیت کو جو نزول وحی کی کیفیت ہے آپ نے نہج البلاغہ کے خطبہ قاسیہ میں فرمایا ہے کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو میں نے ایک چیخنے کی آواز سنی. میں نے حضور سے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ کس کی چیخنے کی آواز ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی یہ شیطان کی چیخنے کی آواز ہے. آج شیطان گمراہ کرنے سے مایوس ہو گیا، اور اے علی جیسے میں دیکھتا ہوں تم دیکھتے ہو، جیسے میں سنتا ہوں تم سنتے ہو، فرق یہ ہے کہ تم نبی و رسول نہیں ہو، میرے وصی و جانشین ہو. اس وقت آپ فرماتے ہیں کہ میں وحی کے نور کو دیکھتا تھا اور نبوت کی خوشبو کو سونگھتا تھا. 10 برس کی کیفیت میں یہ نزول وحی کا مشاہدہ آپ نے کیا. اس کے بعد پیغمبر اکرم کی دعوی رسالت کے بعد 13 برس کی زندگی ہے جو آپ نے مکہ میں گزاری ہے، اور جب آپ نے ہجرت فرمائی ہے تو حضور اکرم کی جو زندگی ہے وہ 53 برس کی ہو چکی ہے. 53 برس کی عمر میں حضور نے ہجرت فرمائی ہے، اور امیر المومنین علیہ السلام کی عمر میں 10 کے بعد 13 برس کا اضافہ کریں تو آپ کی ہجرت کے وقت عمر 23 برس ہے. آپ نے خواتین کو لے کر ہجرت فرمائی ہے، جو بہت مشہور روایت کے مطابق آپ کی والدہ گرامی جناب فاطمہ بنت اسد، پیغمبر اکرم کی دختر جناب فاطمہ بنت محمد سلام اللہ علیہا، اور فاطمہ بنت زبیر، ان 3 کو لے کر آپ نے ہجرت فرمائی. اس کے بعد پیغمبر اکرم کی زندگی مدینہ میں 10 برس کی ہے. حضور نے کل 63 برس ظاہری اعتبار سے اس دنیا میں گزارے ہیں. 2 ہجری میں عقد ہوا ہے امیر المومنین کا جناب خاتون جنت صدیقہ طاہرہ سے، اور 3 ہجری میں جنگ بدر ہے، جنگ احد ہے. 2 ہجری میں جنگ بدر ہے ماہ رمضان میں، اور 3 ہجری میں جنگ احد ہے. 2 ہجری میں جنگ بدر میں 70 مشرکین فی النار ہوئے، جس میں عام تاریخی روایت کے مطابق 35 کو تنہا جناب امیر علیہ السلام نے مارا، قتل کیا، فی النار کیا. 3 ہجری میں کہ جس میں جنگ احد ہے، اس میں کیفیت یہ ہے کہ جناب امیر حمزہ کی شہادت ہے، اور اکیلے امیر المومنین ہیں جو پیغمبر اکرم کا دفاع فرما رہے ہیں، اور فرشتہ آپ کی شجاعت کا کلمہ پڑھتا ہوا نازل ہو رہا ہے کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. 5 ہجری میں جنگ احزاب، جسے جنگ خندق کہا جاتا ہے، جو جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر ایک خندق کھودی گئی تھی، اس اعتبار سے اس کا نام ہے. اور اس میں جو پیغمبر کی مشہور حدیث کو تمام مکاتب فکر نے نقل کیا ہے کہ جب عمر ابن عبدود نے آ کر مبارز طلبی کی تھی کہ کون ہے کہ جو میرے مقابلے پر آئے، اور کوئی مسلمان جانے کے لیے تیار نہیں تھا، اس وقت امیر المومنین تشریف لے گئے تھے، اور پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا تھا کہ آج کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے پر جا رہا ہے. 7 ہجری میں جنگ خیبر ہے، اور سب جانتے ہیں کہ جنگ خیبر 39 روز ہونے کے باوجود خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہوا تھا، اور امیر المومنین 40ویں روز گئے تھے، اور پیغمبر نے آپ کے لیے ارشاد فرمایا تھا کہ کل میں علم اس کو دوں گا
جو بڑھ بڑھ کے حملے کرنے والا ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ 8 ہجری میں فتح مکہ ہے، اور وہ کیفیت ہے کہ جب پیغمبر اکرم کے کاندھوں پر سوار ہو کر امیر المومنین نے بتوں کو گرایا ہے۔ 9 ہجری میں مباہلہ ہے کہ جس میں نفس رسول بن کر پیغمبر اکرم کے امیر المومنین میدان مباہلہ میں تشریف لے گئے ہیں۔ 10 ہجری میں حجۃ الوداع ہے، اور وہ آخری آیت نازل ہوئی ہے کہ اے رسول اس حکم کو پہنچا دو، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اگر اس کو نہ پہنچایا تو گویا رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہیں دیا، اور امیر المومنین کی ولایت کا ایک عمومی اعلان کیا گیا، اور اس کے بعد تکمیل دین کی آیت نازل ہوئی۔ 11 ہجری میں پیغمبر اکرم کی رحلت ہے، اور اس کے بعد امیر المومنین کی 25 برس کی خاموشی ہے۔ اب ایک کیفیت یہ ہے کہ جسے بزرگ علماء ایک مثال کے ذریعے سے واضح کرتے آئے ہیں کہ وہ علی کہ جو 23 برس کی عمر میں تلوار اٹھاتا ہے، اور 33 برس تک کہ جب تک پیغمبر اکرم کی رحلت نہیں ہوتی اس طریقے سے تلوار چلاتا ہے کہ پورا عرب آپ کی شجاعت کا کلمہ پڑھتا ہے۔ فقط فرشتے کلمہ نہیں پڑھتے، بلکہ عرب کا بچہ بچہ آپ کے شجاعت سے واقف ہے۔ اس کے بعد 25 برس کی خاموشی ہے، اور 25 برس کی خاموشی کے بعد پھر جب آپ نے تلوار اٹھائی ہے تو آپ کی عمر تقریباً 58 برس کی ہو گئی ہے۔ جنگ جمل ہے، جنگ صفین ہے، جنگ نہروان ہے، اور اس میں بھی وہی کیفیت ہے شجاعت کی کہ جو بدر میں تھی، احد میں تھی، خندق میں تھی، خیبر میں تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب امیر علیہ الصلوۃ کا تلوار چلانا ذاتی خواہش نفس کے اعتبار سے نہیں تھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے مطابق اگر حکم ہوتا تھا، اس کی مشیت اور مصلحت ہوتی تھی تو آپ تلوار چلاتے تھے، اور اس کی مصلحت نہیں ہوتی تھی تو تلوار کو نیام میں رکھ لیتے تھے۔ اور اس کے بعد جو آپ کی خلافت کا ایک بہت مختصر سا وقت ہے، اس میں دنیا نے دیکھ لیا، اور یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ کے مطابق اس دنیا میں جتنی بھی حکومتیں قائم کی گئی ہیں ان میں سب سے مثالی حکومت کا قیام امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اس مختصر سی مدت کا ہے۔ اور اس کے بعد وہ وقت آیا کہ جب 40 ہجری اور مسجد کوفہ میں ضربت لگی، اور اس کے بعد آپ نے اپنے دونوں بچوں کو امام حسن حسین علیہ السلام کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو بیٹو، یہ میری وصیت تمہارے لیے ہے اور ہر اس انسان کے لیے ہے قیامت تک آنے والے، کہ دیکھو یہ دنیا تمہیں لاکھ دھوکے میں مبتلا کرنے کی کوشش کرے، کبھی اس دنیا کے دھوکے میں نہ آنا، ہمیشہ ظالم کے دشمن اور مظلوم کے مددگار بنے رہنا، دیکھو اپنے پڑوس کا خیال کرنا، دیکھو نماز کو ترک نہ کرنا، دیکھو قرآن کو ترک نہ کرنا، دیکھو خانہ خدا کو تنہا نہ چھوڑنا، اگر اس کو تنہا چھوڑ دیا تو اللہ کا عذاب تمہیں گھیر لے گا، اور دیکھو ایسا نہ ہو کہ دوسرے قرآن پر سبقت کرنے میں تم سے آگے بڑھ جائیں۔ یہ وہ علی ہے جس کی زندگی کا ہر لمحہ ایک ایسی مثال قائم کیے ہوئے ہے کہ پوری کائنات میں کوئی ایسا انسان نہیں کہ جو امیر المومنین کی مثال کسی ایک جہت میں پیش کر سکے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ علی مجموعہ تضادات ہیں، جو انسان عالم ہوگا وہ بہادر نہیں ہو سکتا، جو انسان محتاط ہوگا وہ سخی نہیں ہو سکتا۔ امیر المومنین کی بہادری کی کیفیت یہ ہے کہ فرشتے آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں آپ کی شجاعت کا، اور آپ کی علم کی کیفیت یہ ہے کہ آپ باب مدینۃ العلم ہیں۔ آپ کی احتیاط کا عالم یہ ہے کہ اگر آپ بیت المال میں ہوں اور کوئی ذاتی کام درپیش ہو جائے تو آپ چراغ کو بجھا دیتے ہیں، اور آپ کی سخاوت کا عالم یہ ہے کہ اگر کوئی ایک روٹی کا سوال کرے تو آپ اسے پوری اونٹوں کی قطار دے دیتے ہیں۔ آپ کی کہا جاتا ہے کہ خط کوفی کے بانی امیر المومنین ہیں، اور خطاط کے لیے پہلی بنیادی شرط یہ ہے کہ اس کی انگلیاں نرم ہونی چاہیے، اگر انگلیاں سخت ہوں گی تو قلم کاری نہیں کر سکے گا۔ آپ کی انگلیاں اس قدر نرم ہیں کہ خط کوفی کے بانی ہیں، اور شجاع انسان کے لیے کہا گیا ہے کہ اگر اس کی انگلیاں نرم ہوں گی تو تلوار کو اٹھا نہیں سکے گا، تلوار کو چلا نہیں سکے گا۔ ایک طرف انگلیاں اتنی نرم ہیں کہ خط کوفی کے بانی ہیں، اور ایک طرف انگلیاں اتنی سخت ہیں کہ ذوالفقار کو تھامتے ہیں۔ یہ ہے علی کی زندگی کا ایک مختصر سا جائزہ۔ پروردگار کی بارگاہ میں ہم توفیق طلب کرتے ہیں کہ میرے معبود ہمیں امیر المومنین کی زندگی کے ان پہلوؤں سے ایسی روشناسی عطا فرما، ایسی معرفت عطا فرما کہ ہم بھی مولا کے نقش قدم پر لڑکتے پڑکتے چلنے کی کوشش کر سکیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔
اللهم صل على محمد وآل محمد